اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل کا آنا اور دوزخ کی خبر لانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین آئے، مگر ان کا چہرہ انور اداس تھا۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل آج یہ اداسی کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس جو مرضی عورت دوزخ کا ہونا سچ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سچا مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوزخ کے عذابوں سے ڈرے اور اللہ رسول کی تابعداری کرے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچے رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا جائے تو دنیا کے سب لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کی زنجیر سے ایک کڑی پہاڑوں پر رکھی جائے تو پہاڑ دب کر زمین کے ساتوں طبق کے نیچے پہنچ جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو تمام مخلوق کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کے سب لوگ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، دوزخ کی لپٹ اور آنچ بہت تیز ہے اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے، اور اس کا زیور لوہا ہے اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ پانی اس کا کھولتا ہوا خون اور پیپ جیسا ہے جس کو ہزاروں برس سے پکایا جاتا ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل امین، کون کون وہ لوگ ہیں جو کون کون سے دوزخ میں جائیں گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، پہلی دوزخ میں منافق جائیں گے جو ظاہر میں مسلمان بنتے ہیں اور دل میں کافر اور بے ایمان ہیں، اور یہ دوزخ سب دوزخوں کے نیچے ہیں، اور اسی میں دوسرے کافر لوگ جیسے فرعون، حامان، نمرود، قارون اور شداد وغیرہ جائیں گے۔ اس کا نام حاویہ ہے۔ دوسری دوزخ میں مشرک لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، اس کا نام جہنم ہے۔ تیسری دوزخ میں صابئین، تاروں اور آگ وغیرہ کے پوجنے والے جائیں گے، اس کا نام سقر ہے۔ جو چوتھی دوزخ میں شیطان اور اس کے ساتھی اور ان کے تابعدار جائیں گے، اس کا نام لظا ہے۔ پانچویں دوزخ میں یہودی جائیں گے، اس کا نام حطمہ ہے۔ چھٹی دوزخ میں عیسائی لوگ جائیں گے، اس کا نام سعیر ہے۔ اس کے بعد جبرائیل چپ ہو گئے اور آپ نے فرمایا، اے جبرائیل امین، ساتویں دوزخ کا بھی حال بیان کرو، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ عرض کیا، رسول اللہ، اس کا حال کچھ نہ پوچھئے۔ آپ نے فرمایا، کچھ تو بیان کرو۔ عرض کی، اس میں آپ کی امت کے وہ مسلمان لوگ جائیں گے، مرد ہو یا عورتیں، جو بڑے بڑے گناہوں کر کے بلا توبہ کیے مر گئے ہوں، اس کا نام جہنم ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، اور حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر وحشت سن کر گھبرا گئے، روتے ہوئے آئے گھر میں اپنے شاہد و جہاں، دونوں آنکھوں سے ہوئے آنسو رواں ہو کہ 100 خلق سے وہ گہر میں جا، ایک گوشے میں لگے کرنے بقا۔ یعنی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرہ شریف کا دروازہ کھول دیا اور ان کو اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے فرمایا، ابا جان، مجھے آج 3 روز کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ ابا جان، یہ بیٹی آپ پر قربان، فرمائیے وہ کیا صدمہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا رنگ بھی زرد پڑ گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، امت کے بڑے بڑے گناہوں نے یہ صدمہ پہنچایا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ گھر کے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ فرما کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر روتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ننگا سر کر کے سجدے میں گر گئی اور دعا کرنے لگی، اے میرے معبود برحق خدا، ہے نہیں کوئی خدا تیرے سوا، اے خدا، اے مالک عرش بری،
در کے تیرے گوکے میں قابل نہیں، لطف تیرا لیک سب عام ہے، قادر حجات تیرا نام ہے، دستگیری کر میرے تو اے کریم، تو ہے خود غفار و ستار و حلیم، بخش دے امت کو میرے باپ کی اور بچا دوزخ سے اے رب غنی۔ پھر کہا حق نے اے میرے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، اٹھاؤ سر سجدے سے اے مصطفیٰ، غم نہ کیجیے اے نبی مجتبیٰ، جسے چاہو گے تم اے مصطفیٰ، بخش دوں گا اس کو میں روز جزا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبری سنائی، تب آپ نے سجدے سے پیشانی اٹھائی اور جان میں جان آئی۔ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا۔ مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں، کچھ تو خیال کرو کہ ہم گنہگاروں کے ساتھ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت اور ہماری تکلیف سے آپ کو کس قدر صدمہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا غم خوار نظر نہیں آتا، اور آپ کی ساجدادی کو دیکھو کہ ہم نالائقوں پر کسی قدر مہربانی فرمائی ہے۔ جھوٹ مننے اور شرم کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے رسول کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، کود کود کر دوزخ میں گرے جاتے ہیں۔ کتنا وقت ہے وہ مرد اور عورت کے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے آپ کو تکلیف پہنچائے، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ مرد اور عورت جو آپ کی تابعداری کر کے آپ کو خوش کرے۔ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں ہمارے عمل پیش کیا جاتے ہیں، جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں آپ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جس کے عمل برے ہوتے ہیں آپ کو اس کی طرف سے رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔